نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم وعن مرة بن كعب قال سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الفتن فقربها فمر رجل مقنع في ثوب فقال هذا يومئذ على الهدى فقمت إليه فإذا هو عثمان بن عفان قال فأقبلت عليه بوجهه فقلت هذا قال نعم۔ میرے معزز سامعین و ناظرین اکرام، آج 17 ذی الحجہ ہے اور 18 ذی الحجہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور داماد ذی النورین خلیفہ ثالث جیش الاسرہ میں سب سے زیادہ مالی مدد کرنے والے، بیر روما کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرنے والے اور مسجد نبوی کے لیے جگہ خرید کر وقف کرنے والی شخصیت حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ اسی مناسبت سے آپ کے سامنے یہ حدیث پاک ابھی پڑھی ہے جو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت پر دلالت کرتی ہے۔ صحابی رسول مرہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، حضور فتنوں کا ذکر فرما رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ قریب ہے کہ فتنے برپا ہو جائیں گے، سازشیں ہوں گی حق والوں کے خلاف، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے جانشینوں کے خلاف، خلفائے راشدین کے خلاف۔ فرمایا اسی دوران اچانک ایک شخص وہاں سے گزرے اور انہوں نے ایسے چادر لپیٹی ہوئی تھی۔ جب گزرے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا یومئذ علی الہدیٰ، یہ جو بندہ ابھی گزرا ہے جس نے چادر لپیٹی ہوئی ہے، یہ بندہ اس دن یعنی فتنوں والے دنوں میں یہ ہدایت پر ہوگا، یہ حق پر ہوگا۔ تو یہ جو صحابی جو حضور کی بات سن رہے تھے وہ فوراً متوجہ ہوئے کہ دیکھوں کہ یہ بندہ کون ہے جس نے منہ لپیٹا ہوا ہے کپڑے کے ساتھ۔ دیکھا تو وہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ تو پھر ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کر کے حضور سے پوچھا کہ اللہ کے پاک نبی فقلت ھذا، کیا یہ شخصیت فتنوں والے دنوں میں یہ حق پر ہوں گے، ہدایت پر ہوں گے؟ فرمایا حضور نے ارشاد فرمایا قال نعم، ہاں یہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ حق پر ہوں۔ ایک دوسری حدیث پاک بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شان میں بیان فرمائی کہ ایک دن حضور نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا یا عثمان انہ لعل اللہ یقمصک قمیصا، کہ اے عثمان اللہ تعالیٰ تمہیں ایک قمیص پہنائیں گے۔ قمیص پہنانے سے مراد اللہ تعالیٰ تمہیں خلافت عطا فرمائیں گے، مسلمانوں کا اللہ تعالیٰ تمہیں خلیفہ اور حکمران بنائیں گے، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ وہ تمہیں اس خلافت سے اتارنا چاہیں گے، تمہیں اس خلافت سے اتارنا چاہیں گے، لیکن فلا تخلعہ لہم، تم اس خلافت کی قمیص کو ان کے لیے اتارنا نہ، اس لیے کہ خلافت کو چھوڑنا یہ اس بات کی طرف وہم پیدا کرتا ہے کہ شاید یہ حق پر نہ ہو، سچ پر نہ ہو، اس لیے انہوں نے خلافت کو چھوڑ دی ہے۔ اسی لیے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخر دم تک، جب تک جان میں جان باقی تھی، سانس باقی تھے، تو خلافت کو چھوڑا نہیں۔ باغیوں نے گھر کا محاصرہ کر لیا، حتیٰ کہ جو ہے وہ سامنے نظر آ رہی تھی کہ شہادت کے شہید ہونے والا ہوں، لیکن پھر بھی حضور کی اس وصیت کو مضبوطی سے پکڑے رکھا اور خلافت دستبرداری کا اعلان نہیں کیا، اپنی جان قربان کر دی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت کو نہیں بھولے۔ اور ایک حدیث پاک میں حضور نے یہ بھی ارشاد فرمایا، حضور نے فتنے کا ذکر فرمایا کہ فتنہ برپا ہو جائے گا۔ فتنے سے مراد یہ ہے کہ کوئی مسلمانوں میں سے کوئی کھڑے ہو جائیں گے اور وہ ان خلفائے راشدین کے خلاف پیچھے باتیں کریں گے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت یہ یقتل مظلوما، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ اس فتنے میں مظلومانہ طور پر شہید کر دیے جائیں گے۔ یہ حضور کی پیشن گوئی تھی، ان کی شہادت سے پہلے ہی اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارک میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ پیشن گوئی کی تھی کہ یہ مظلومانہ شہید ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان صحابہ کی، اہل بیت کی اللہ تعالیٰ سچی محبت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں
ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ